ویلکم بیک۔ سوئٹزرلینڈ میں نیو ایئر نائٹ پر اسکی ریزورٹ میں دھماکہ، 40 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ دھماکہ کرانز مونٹانا کے بار میں ہوا، جس کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ شعلوں کی زد میں آ کر درجنوں افراد جھلس گئے۔ ریزورٹ میں سال نو کی تقریبات جاری تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ دہشت گردی نہیں، ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرانس مونٹانا کے بار میں نئے سال کا جشن جاری تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور شدید آگ بھڑک اٹھی۔ خوفناک آتش زدگی کی زد میں آ کر درجنوں افراد جھلس گئے۔ چند خوش قسمت لوگوں کے علاوہ متعدد بار میں پھنس کر رہ گئے۔ متاثرہ افراد کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے، جو سوئٹزرلینڈ کے والیس اسکی ریزورٹ پر نیو ایئر نائٹ منانے پہنچے تھے۔ ریسکیو کارروائیوں میں 10 ہیلی کاپٹرز، 40 ایمبولینس اور 150 کے قریب رضاکاروں نے حصہ لیا۔ حکام کہتے ہیں ریسکیو آپریشن مزید چند روز جاری رہ سکتا ہے۔ والیس ٹاؤن اسپتال میں مریضوں کے لیے جگہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے زخمیوں کو دیگر شہروں کی طرف منتقل کیا گیا۔ کرانز مونٹانا اسکی ریزورٹ سوئس ایلپ کے وسط میں واقع ہے۔ یہاں رواں ماہ کے آخر میں سپیڈ اسکیئنگ کا FIS ورلڈ کپ بھی ہونے والا ہے۔ آتش زدگی واقعے کے بعد علاقے کو سیاحوں کے لیے بند اور کرانز مونٹانا کے علاقے پر نو فلائی زون نافذ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ میں آتش زدگی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا، نیو ایئر نائٹ پر قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ ہوا۔ ہمارے دل متاثرین کے ساتھ ہیں، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، مشکل وقت میں سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، تبادلہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ پاکستان کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو دی گئی۔ بھارت نے اپنی فہرست بھارت میں پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، پاکستان اور بھارت 1 جنوری 1992 سے ہر سال فہرستوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ بھارت سے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھارت سے چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners. Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations. Regarding Indian plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River, no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. سرمایہ کاری میں اضافے، صنعتی پیداوار، زراعت اور دیگر شعبوں پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم نے نئے سال پر کابینہ کو ٹاسک دے دیا۔ معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، برآمدات کے شعبے کی ترویج اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں سے عملی اقدامات اور جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ کہا، مؤثر معاشی اصلاحات کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تعاون کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دسمبر میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 5% اضافہ۔ جولائی سے دسمبر کے دوران مہنگائی کی شرح 5% رہی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ماہانہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح 0.4% کمی دیکھی گئی۔ شہروں میں مہنگائی بڑھنے کی شرح دیہات کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ حکومت کا نئے سال پر قوم کو تحفہ، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے سے زائد کمی کر دی۔ عوام کا کہنا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا ریلیف کافی نہیں، قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ غریب سکون کا سانس لے سکے۔ یہ اچھا ہوا ہے کہ 10 روپے غریب آدمی کو ریلیف ملا ہے، اور چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے، غریب عوام سانس لے سکے۔ نیو ایئر کا کوئی گفٹ آیا، چلو ہم خوش ہیں اس پہ۔ مہنگائی میں 10 روپے سے کیا کمی آئے گی، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم حکومت کو کہنا چاہ رہے ہیں کم از کم 60-70 روپے کم ہونا چاہیے۔ بڑھاتے ہیں تو اتنا آسمان پر لے جاتے ہیں، تھوڑا کم کرتے ہیں، ایسا کوئی مزہ تو نہیں آتا کہ بات کا۔ یہ بہت کم عوام کو ریلیف دیا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، مزید پیٹرول سستا کیا جائے۔ حکومت نے گفٹ دیا ہے جو پیٹرول کم ہونے کا، اس طرح بڑھایا ہے اس طرح ہی کم کرتے چلے، عوام کی خوشی کچھ بہتر ہو جاتی۔ خوشی ہے کہ انہوں نے 10 روپے کچھ پیسے پیٹرول کم کیے، باقی چیزوں کے ریٹ کے اندر بھی ایسے کمی کی جائے۔ بہت خوشی ہوئی، نئے سال کا نیا تحفہ ملا ہے ہمیں۔ یہ 50 روپے 100 روپے تک سستا ہونا چاہیے جی، پھر کرائے کم ہوں گے۔ صرف پیٹرول تو نہیں ہے، بقار اور اشیاء خود نوش میں بھی یہ سستا کریں۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش سے ہر چیز نکھر گئی، سردی میں شدت آ گئی، شہریوں نے گرم کپڑے ڈبل کر دیے۔ زینب علی کی رپورٹ۔
نیا سال بارش کی رمجھم ساتھ لایا. وقفے وقفے سے جاری بارش نے اسلام آباد کا موسم سرد مگر خوشگوار بنا دیا. ہوا میں خنکی پیدا ہوئی، ہر منظر اجلا ہو گیا. سرد موسم کی پہلی بارش سے شہری خوب لطف اندوز ہونے لگے. اتنا زبردست خوبصورت موسم ہے، پکوڑوں کی گرم گرم مزیدار خوشبو آ رہی ہے. بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا. یہاں جب بارش ہوتی ہے تو سب کچھ اجلا اجلا ہو جاتا ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے کہ اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے. نئے سال کے پہلے دن اسلام آباد اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی نے جہاں ایک طرف موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے، وہیں دوسری جانب اضافی سردی سے بچاؤ کے لیے لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد. چترال میں وقفے وقفے سے جاری برف باری کے باعث ہر طرف سفیدی پھیل گئی. درخت، سڑکیں، گھر سب برف سے ڈھک چکے ہیں. کل شام سے اب تک 2.5 فٹ کے قریب برف پڑ چکی ہے. لواری ٹنل بند ہے جسے کھولنے کے لیے بھاری مشینری کی مدد سے برف ہٹائی جا رہی ہے. انتظامیہ نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. نہ ہونے کی صورت میں گاڑیاں پیسنجر مجبور ہوتا ہے، چھوٹی گاڑی بھی پھنس جاتی ہے، بڑی گاڑی بھی پھنس جاتی ہے. لہذا میں ساروں کو اپیل کرتا ہوں کہ چینج لگا کے آؤ. اور آج 2 بجے کے بعد موسم بہت تیز ہے. بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. سوات، ناران، کاغان، کالام، مانسہرہ اور مری میں برف باری سے قدرتی حسن دوبالا ہو گیا. ملک بھر سے آئے سیاحوں کے مزے آ گئے. سوات ہو یا کالام، مری ہو یا کشمیر، ہر طرف بس برف ہی برف. برف باری سے سوات کا حسن نکھر گیا. ملک بھر سے آئے سیاحوں کے مزے. بہت مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، موسم بہت پیارا ہے، اس کو بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. یہاں پر بہت زبردست برف باری ہو رہی ہے. یہی موسم ہے یہاں پہ اگر چکر لگانے سیاحت کے لیے آنا ہے. باری نے شوگران، ناران، کاغان کی خوبصورتی میں رنگ بھر دیے. گلیات میں 10 انچ، چھانگلا گلی میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. ٹھنڈی برف اور گرم گرم چائے. برف پڑی ہوئی ہے تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. فوکس تھی ادھر کے برف باری ہوگی اور ماشاءاللہ ہم نے اس کو جو ہے نا کیچ کر لیا اس موقع کو. ملکہ کوہسار مری میں برف باری کے بعد ہر سو سفید چادر بچھ گئی. پاڑا چنار کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے. آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں برف باری سے قدرتی حسن دوبالا ہو گیا. اپڈیٹ کریں آپ کو. واہگہ بارڈر پر تعمیر شدہ ارینا کی افتتاحی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس ارینا کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے. الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں، مزید وہ بتائیں گے. جی الفت. جی بالکل، واہگہ بارڈر پر ایک شاندار ارینا تعمیر کیا گیا ہے جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کیا ہے. وہ وہاں پر مہمان خصوصی تھی. اس تقریب میں کور کمانڈر لاہور، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر ذمہ داران شریک تھے. پنجاب رینجرز کی جانب سے اس ارینا کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے اور اس کی تعداد پہلے 7,000 یہاں پر شائقین بیٹھ سکتے تھے، اب اس کی تعداد بڑھا کر 25,000 کی گئی ہے اور اس کو انتہائی خوبصورت اور جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ الفت. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دوسرے سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 2018 میں معیشت کو تبدیلی کا دھچکا لگا، ترقی کرتی معیشت کو تباہ کیا گیا. PTI حکومت کی توجہ انتقامی کارروائیوں پر تھی. پاکستان اب معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے. سب سے پہلا شوق جو ہماری معیشت کو لگا وہ تبدیلی شوق، اس نے اس اکنامک مومنٹم کو ضرب لگائی، گروتھ کو کریش کیا. وہ گروتھ نہیں چاہتے کہ جو 1 سال 2 سال ہمیں ہائی فلائٹ دے پھر اسی تیزی کے ساتھ کریش کر جائے. اس لیے تمام تر توجہ ان ریفارمز کے اوپر ہے جن کے ذریعے ہم آنے والے سالوں میں پائیدار مستقل ہائی گروتھ ٹریجیکٹری برقرار. صوبے ہم سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی PSDP میں ہمارا کیا حصہ ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ADP کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب تک وفاق اور صوبے مل کر کام نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 335 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا. جولائی تا دسمبر پہلی ششماہی کا ٹیکس ہدف حاصل نہ ہو سکا. ٹیکس ہدف 6,490 ارب روپے مقرر تھا. پہلی ششماہی میں FBR 6,155 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکا. دسمبر 2025 کا ریونیو شارٹ فال تقریباً 25 ارب روپے رہا. جولائی تا دسمبر 292 ارب روپے کا ٹیکس ریفنڈ ادا کیا گیا. انکم ٹیکس مد میں 3,026 ارب روپے سے زائد جمع ہوئے. گزشتہ مالی سال 52 لاکھ انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے. رواں مالی سال 70 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے. قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس 12 جنوری سے شروع ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی نشست کے خالی ہونے کا اعلان کریں گے.
نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے ارکان کے دستخطوں پر مشتمل درخواستیں لی جائیں گی. سب سے زیادہ دستخطوں کے امیدوار کا تقرر بطور اپوزیشن لیڈر کیا جائے گا. اسمبلی سیکریٹریٹ دستخطوں کی تصدیق کرے گا. اپوزیشن ارکان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس سیکریٹری سینٹ کو بھیج دیا. فلور کراسنگ پر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا. ریفرنس میں موقف اپنایا. سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا. پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو پارٹی سے منحرف ہیں. ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے. لاڑکانہ میں زخمی ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. لاڑکانہ میں 4 دن قبل تھانہ حیدری پولیس میں مبینہ ماورائے عدالت قتل کا واقعہ پیش آیا. حکام کا کہنا ہے علی کلہوڑو لاڑکانہ آیا جہاں اس کا پولیس سے مبینہ مقابلہ ہوا. اس دوران پولیس اہلکار زیب جتوئی زخمی ہو گیا. زخمی اہلکار کی اطلاع دوسرے پولیس اہلکار کو ملی جس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار ملزم علی کلہوڑو کے چہرے پر گولیاں برسا دی. علی موقع پر دم توڑ گیا. پولیس کے مطابق مقتول ملزم علی کلہوڑو کا تعلق ضلع قنبر شہداد کوٹ سے تھا اور اس پر قنبر شہداد کوٹ میں چند مقدمات درج تھے. ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری کا کہنا ہے ملزم نے پہلے پولیس اہلکار کو گولی ماری جس کی اطلاع پولیس اہلکار کو ملی کہ اس کے بھائی کو گولی ماری گئی ہے. پولیس اہلکار نے غصے میں انتہائی قدم اٹھایا. ویڈیو میں آس پاس موجود لوگوں کو بھی تیش دلاتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے. واقعہ ذاتی دشمنی نہیں اور نہ ہی بچوں کی لڑائی کا کوئی معاملہ ہے. یہ کہ پہلے انہوں نے ایک پولیس والے کو 2 گولیاں ماری ہیں اس بندے نے اور وہ زخمی ہو گئے ہاسپٹل گیا اور اس کو انفارمیشن ملی شاید کہ میرے بھائی کو مار دیا انہوں نے اس کو گولی مارتی وچ obviously لیک آف ایموشنل کیا کہتے کنٹرول ہے. یہ ویڈیو میں دیکھے تو اس کو وہ لوگ ٹیسٹ دلا بھی رہے ہیں کہ اس نے گولیاں مار دی تمہارے بھائی کو 8 گولیاں ماری ہیں. یہ پریشر میں اس نے حرکت کر دی اس ٹائم اور جو پرانا تنازع میں ملا نہیں جس کو یہ قتل کیا پولیس والے نے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. اس کا 2011 سے آنورڈز کا ریکارڈ ہے. وہ کئی کیسز میں وہ وانٹیڈ تھا. اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے ہوا کہ ان کا کوئی ذاتی دشمنی تھی. بندہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے تو ان کی بچوں کی لڑائی کیسے ہو سکتی. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں. کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رکھا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نئے آئی جی سندھ جاوید عالم موڈھو سے ملاقات میں گفتگو. صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت. کہا سیف سٹی پروجیکٹ کو مؤثر اور پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کیا جائے. پولیس کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. پولیس کو نتائج دینا ہوں گے. سندھ پولیس کے نئے سربراہ جاوید عالم موڈھو نے آج ہی چارج سنبھالا ہے. کراچی میں سینٹرل پولیس آفس پہنچنے پر آئی جی سندھ کو خصوصی دستے نے سلامی پیش کی. آئی جی نے پولیس کے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے, فاتحہ پڑھی. کراچی میں ڈالمیا روڈ نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے واٹر کارپوریشن کی 48 انچ قطر کی پائپ لائن ٹوٹ گئی. سڑک دریا کا منظر پیش کر رہی ہے. واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے مرمتی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے انور خان سے. کی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ایک لائن تھی. اس لائن سے پانی کا بہاؤ مسلسل جاری ہے اور مختلف لیکیجز سامنے آئے تھے. مرکزی روڈ کے اوپر ایک ٹریک جو جانے والا ہے وہ مکمل طور پر زیادہ آ چکا ہے. اسسٹنٹ انجینئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ آصف عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. ہماری 48 انچ کی لائن کے اوپر انکریجمنٹ کا دفتر بنا ہوا ہے اسٹیڈیم کے بالکل اپوزٹ. 20 دن پہلے بھی یہاں پہ کام کیا ہے. اس کے سامنے اپوزٹ جو گھر ہے اس کے اندر بھی 2 لیکیجیں بنائی تھی. مین گیٹ ہے انکریجمنٹ کا, یہاں بھی ایکسیویٹر لگا کے لیک بنائی تھی. مگر پانی جو ہوتا ہے انکریجمنٹ کے دفتر اور روموں کے نیچے سے آ رہا ہے. ان کے روم تو توڑ نہیں سکتے. واٹر بورڈ کے حکام یہ کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کی زمین کے اوپر کسی بھی ادارے کو اپنا دفتر قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, نہ وہ اس بلڈنگ کو گرا سکتے ہیں. تاہم 3 مقامات کے اوپر لیکیجز آئی ہے. اس لیکیجز کے نتیجے کے اندر اس وقت ہزاروں ملین گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے. جی سکھر میں ہاکی اسٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف خوش ہو کر رہی ہے. کروڑوں کی آسٹرو ٹرف کو کئی ماہ سے پانی نہیں دیا گیا. جہاں زیب وسیر کی رپورٹ. ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے. سکھر میں محکمہ اسپورٹس کی نااہلی کے باعث پیپلز ہاکی اسٹیڈیم تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی ایک تو خاصیت ہے چیزیں بنا کے دیتی ہے مگر کیئر کرنے کے لیے بندے نہیں ہوتے ان کے پاس. کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اسٹیڈیم میں پانی کی موٹر خراب ہونے کے باعث ایسٹرو ٹرف مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے. 6 مہینے یا سال سے ابھی تک پانی نہیں لگا اور پانی کے بغیر ہاکی کھیلی نہیں جاتی ہے. چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. دھول مٹی سے ماحول خراب ہے. اسٹیڈیم میں بیٹھنے کی مناسب جگہ بھی موجود نہیں. کھلاڑیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیڈیم کی بحالی اور مرمت کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاں سے بصیر ARY نیوز سکھر.
نارووال میں 5,000 روپے چالان کرنے پر ٹریفک وارڈن سے جھگڑا ہو گیا. گاڑی میں سوار افراد نے ٹریفک وارڈن پر تشدد کیا، وردی پھاڑ دی. تھانہ سٹی نارووال میں ٹریفک پولیس وارڈن کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جان ہے تو جہان ہے، کھانے پینے میں احتیاط کریں. سابق کپتان وسیم اکرم نے نئے سال پر عوام کو شوگر کی بڑھتی ہوئی شرح سے خبردار کیا. کہا حکیموں کے پاس جانا چھوڑیں، اپنی صحت کا خود خیال رکھیں، شوگر سے بچیں اور صحت مند زندگی گزاریں. پاکستان میں نے سٹیٹس پڑھے ہیں کہ ڈائبٹیز کی جو شرح ہے وہ 33% ہو گیا، 33%. سو آلموسٹ کوارٹر آف آور نیشن از ڈائبیٹک. اپنے شوگر لیول چیک کیجیے، ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے، رینڈم حکیمہ کو جانا بند کر دو اور ڈنگروں کی طرح کھانا بھی بند کر دیں. بیکاز اینڈ آف دا ڈے جان ہے تو جہان ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہے، آپ کے پیار کرنے والوں کی ہیلتھ ٹھیک رہے. چلیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیا سال مبارک ہے. پھر پچھلا سال اداکاروں کی شادی کا سال رہا. کون کون سے اداکار رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، جانتے ہیں روبینہ الوی کی اس رپورٹ سے. 2025 شوبز انڈسٹری کے کئی اسٹارز کو جیون ساتھی ملے اور انہوں نے خوشیوں کے گیت گاتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کیا. فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے منجھے ہوئے اداکار گوہر رشید اور اداکارہ کبرا خان نے جنوری 2025 میں پہلے اپنی شادی ہونے کی خبر دی اور فروری 2025 میں مکہ مکرمہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. پاکستان شوبز انڈسٹری میں تیزی سے کامیابی حاصل کرنے والے عالمی ایوارڈ یافتہ اداکار احمد علی اکبر بھی شادی کے بندھن میں بن گئے. ڈراموں اور فلموں کی خوبرو اداکارہ نیلم منیر بھی 2025 میں پیا دیش سدھار کر ملک سے باہر چلی گئیں. اداکار امیر گیلانی اور اداکارہ ماورا حسین کی بھی شادی خانہ آبادی ہوئی. ماورا حسین نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ماورا امیر ہو گئی کا #, بھی استعمال کیا تھا. اداکار و ماڈل عمر شہزاد، آئمہ بیگ اور ٹک ٹاکر ربیکہ خان کی شادی کے بھی چرچے رہے. روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں آپ کو، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس ہوا ہے. اجلاس کا احوال کیا ہے، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے اظہر. جی، اجلاس کو پیٹرولیم اور گیس سیکٹر کے روڈ میپ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. اجلاس کو بتایا گیا کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے ضلع کوہاٹ میں ناشپا بلاک میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر دریافت کر لیے ہیں. وزیراعظم نے ناشپا بلاک میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد بھی دی اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کے کام کی تعریف بھی کی. اجلاس کو بتایا گیا کہ ان ذخائر سے یومیہ 4100 بیرل تیل نکالا جا سکے گا. اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس سال سردی کے موسم میں گھریلو صارفین کو پچھلے سال کی نسبت بہتر پریشر کے ساتھ گیس مہیا کی جا رہی ہے. RLNG کے کنیکشن تیزی سے کام جاری ہے ان پر اور جون 2026 تک 3,50,000 کنیکشن کا ٹارگٹ مکمل کر لیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہماری ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی مد میں خرچ ہونے والا زر مبادلہ بچایا جا سکے. انہوں نے وزیراعظم کی تیل اور گیس سپلائی چین کو درآمد ہونے سے لے کر صارفین کے استعمال تک ترجیحی بنیاد پر ڈیجیٹائز کرنے کی بھی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کی تفصیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹائزیشن سے ان مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں ممکن ہوگی اور قومی خزانے کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ اظہر فاروق. وفاق سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ناردرن بائی پاس منصوبہ 2010 سے نامکمل ہے. وفاقی سطح پر تاخیر کے باعث خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا شکوہ، کہا یہ عوامی مفاد کا منصوبہ ہے. منصوبے سے سفری سہولتوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. NHA حکام کی منصوبہ جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی. نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا. سٹی ہال میں نجی تقریب میں ممدانی نے قرآن پاک پر حلف لیا. اس موقع پر زہران ممدانی کا کہنا تھا نیو یارک میں تاریخ بدلی ہے، شہریوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے. ممدانی کی حلف برداری 2 حصوں میں ہو رہی ہے. آج سرکاری تقریب میں ممدانی اپنے دادا کے زیر مطالعہ قرآن کریم پر حلف اٹھائیں گے. یہ قرآن نیو یارک پبلک لائبریری کی جانب سے خصوصی طور پر تقریب کے لیے فراہم کیا گیا ہے.
زہران ممدانی نومبر میں نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے تھے. Truly the honor and the privilege of a lifetime. After just having taken my oath to become the mayor of the city of New York, I do so also here in the old City Hall subway station, a testament to the importance of public transit, to the vitality, the health, the legacy of our city. Thank you so much for everyone for being here. Happy New Year. بھارت کے لیے 2025 ناکامیوں اور ہزیمت کا سال رہا. فائنینشل ٹائمز کے مطابق 2025 بھارت کے لیے بحرانوں کا سال ثابت ہوا. بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا. بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی محاذ آرائی اور مہلک طیارہ حادثے کی زد میں رہا. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کمزور کرنسی اور معاشی بے چینی کی وجہ سے بھارت مسائل کی زد میں رہا. بھارت کو امریکہ، چین اور روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے پر مجبور ہونا پڑا. امریکہ بھارت تجارتی معاہدہ متعدد بار ملتوی ہوا. امریکی ٹیرف کے نفاذ کی وجہ سے بھارت اقتصادی دباؤ میں رہا. جی ایس ٹی کی اصطلاح محدود شعبوں تک رہنے کے باعث معاشی ترقی رکاوٹ کا شکار رہی. یوکرین کا روس پر بڑا حملہ، 24 افراد ہلاک، 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے. روسی حکام نے بتایا خیرسون میں یوکرین نے کیفے اور ہوٹل کو 3 ڈرون سے نشانہ بنایا جہاں نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا. کئی افراد آگ کی لپیٹ میں آ کر زندہ جل گئے. یوکرینی حکام کی جانب سے تاحال واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم کے تاریخی چرچ میں آگ لگ گئی. شعلوں میں لپٹا گرجا گھر کا بلند مینار زمین بوس ہو گیا. چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا. چنگاریاں گرنے کے باعث اطراف کے گھر خالی کرا لیے گئے جبکہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. حکام نے بتایا نئے سال کے جشن کے دوران 2 افراد آتش بازی کے حادثات میں ہلاک ہوئے، 14 زخمی ہیں. ملکہ برطانیہ کمالا نے انکشاف کیا ہے کم عمری میں انہیں ہراسانی کا سامنا رہا. بی بی سی ریڈیو کو انٹرویو میں ملکہ کمالا نے بتایا ایک دن وہ ٹرین کے سفر کے دوران کتاب پڑھ رہی تھیں کہ ایک شخص نے اچانک حملہ کر دیا اور انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا. ملکہ نے بتایا اس وقت میں نے والدہ کی نصیحت یاد رکھی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوتا اتار کر اس شخص کو دے مارا اور مزاحمت کے بعد ٹرین سے اتر گئی. اور اب ٹیک نیوز. ملبے تلے دبے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے اسنیک روبوٹ تیار کر لیا گیا. سوئس ماہرین کا کہنا ہے اسنیک روبوٹ کم سے کم جگہ سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹ میں کیمرہ بھی نصب ہے. 2025 میں HBL-PSL نے 1 دہائی مکمل کر لی. لیگ اب نئے سفر کے لیے تیار. مشکلات کے باوجود شائقین کا دل جیتا. 11ویں ایڈیشن میں 2 نئی ٹیمیں شامل ہوں گی. پاکستان سپر لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی. صرف ایک T20 ٹورنامنٹ ہی نہیں ہے، در حقیقت یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے. کرکٹ کی دنیا میں بین الاقوامی شہرت کے حامل کھلاڑی اس لیگ میں کھیلنے کی خواہش رکھے ہوئے ہیں. پاکستان سپر لیگ کا سفر ایک یادگار دہائی مکمل کر چکا ہے. بابر اعظم کا نئے سال پر شاندار پرفارمنس سے آغاز. بگ بیش لیگ میں سٹار بیٹر نے دوسری نیٹ سینچری بنا دی. رضوان کی میلبرن رینیگیٹس کے خلاف 58 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. سڈنی سکسرز نے بابر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. میلبرن نے پہلے کھیل کر 164 رنز بنائے تھے. پریزیڈنٹ ٹرافی میں ٹیم پی ٹی وی کے موسیٰ خان کا تباہ کن سپیل. اسٹیٹ بینک کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی. پیسر نے دوسری اننگز میں 51 رنز کے عوض 6 وکٹیں اڑائیں. پی ٹی وی 78 رن سے فاتح رہی. گلوکار سلیم جاوید نے مداحوں کو سال نو کا تحفہ دے دیا. گلوکار کا بلوچی گیت مقبولیت حاصل کر رہا ہے. سلیم جاوید نے ARY کے ناظرین کو سال نو کی مبارکباد دی. میری طرف سے ARY نیوز اور ان کی پوری ٹیم کو اور تمام پاکستانیوں کو نیا سال 2026 بہت بہت مبارک ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی.